أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. افراتفری مت بچائیے، افراتفری مت بچائیے، بیٹھ کے خطبہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میرے بزرگوں اور دوستوں، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے. 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، جس کو عشرہ کہتے ہیں، 10 دن کے مجموعے کو عشرہ کہتے ہیں. یہ عشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سال کے تمام دنوں میں سب سے پسندیدہ، افضل اور محبوب عشرہ ہے. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سال بھر کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. جو نمازیں ہم ان عشروں میں پڑھتے ہیں وہ دوسرے عشروں کی نمازوں سے افضل ہوتی ہیں. جو روزے ہم اس عشرے میں رکھتے ہیں وہ دوسرے دنوں میں رکھے گئے نفلی روزوں سے افضل ہوتے ہیں. جو صدقہ خیرات ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں وہ دوسرے دنوں میں صدقہ کرنے سے افضل ہے. اسی طریقے سے ذکر و اذکار، تلاوت، قرآن پاک، دعا، جو کچھ بھی ہم اس 10 دن میں کرتے ہیں، اور اس سے جو متصل 3 دن اور ہے، ایام تشریق 11، 12، 13، جس میں ہم قربانی کریں گے، گوشت کھائیں گے، اللہ کا ذکر ادا کریں گے، یہ سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے. اور ان میں بھی یہ جو آج کا دن ہے، یوم النحر، قربانی کا دن، 10ویں تاریخ کا دن، یہ تو سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے. اعظم ایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن، فضیلت اور مرتبہ میں سب سے بڑا دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، جس میں مسلمان اللہ رب العالمین سے نزدیکی تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے ثواب کی چاہت میں اپنی گاڑی کمائی جانوروں پر خرچ کرتے ہیں، اور جانور موٹا، تازہ، فربا، قیمتی خرید کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ذبح کرتے ہیں. کھاتے بھی ہیں، دوسروں کو کھلاتے بھی ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں، دنیا کے سارے مسلمان کر رہے ہیں، یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب ابراہیم جی کی اولاد سے آئے. تو اسی لیے سینکڑوں انبیاء کرام، بلکہ ہزاروں انبیاء کرام کے باپ ہیں، وہ اسی ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور ان کا مقام نبیوں اور رسولوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام ہے. یہ قربانی اپنے اندر ایک بڑی روشن تاریخ رکھتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں قصہ سرائی مقصود نہیں ہے، کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی رگ و پے میں کسی دوست کی محبت ہو، یعنی جس کے دل میں اپنے اس دوست کے علاوہ کسی اور کی محبت ہو ہی نہیں. ایسی خالص دوستی کو خلت کہتے ہیں، خلت، جو محبت سے بہت اونچی چیز ہوتی ہے. اور وہی خلت تھی ابراہیم کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ان کے قلب میں اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی.
وہ ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو حقیر سمجھتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، اس کی توحید کے علم بردار تھے، شرک سے بیزار اور توحید کے علم بردار تھے۔ اور اس راہ میں انہوں نے بڑی بڑی مشکلات برداشت کی۔ نارے نمرود بھی ڈالے گئے، آتش نمرود اللہ نے وہاں بھی بچا لیا، ایک بال باقا نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کو، ہنستے مسکراتے ہوئے اس میں سے نکلے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ یہ آدمی گھر چھوڑ دے، گاؤں چھوڑ دے۔ والد نے کہا میرا گھر چھوڑ دو، وحجرنی ملیہ، ہم کو اکیلا چھوڑ دو، جاؤ ہم سے دور چلے جاؤ، بہت دور۔ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لیا اور چل دیا۔ آگے چل کر کے پھر ایک آزمائش سے گزرے، جب ان کے مصر میں پہنچے تو وہاں کے ایک ظالم بادشاہ نے، جس کو معلوم ہوا کہ ابراہیم کوئی شخص مسافر گزر رہا ہے، اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ بڑی خوبصورت عورت ہے، دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک ہے، تو اس نے سپاہیوں کے ذریعے اس خاتون کو بلایا۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے سامنے دست دعا ہو گئے کہ اللہ ہماری عزت داؤ پہ لگ گئی ہے، بچا، ہم بے گھر ہیں، خانوما برباد ہیں، پردیسی ہیں، مسافر ہیں۔ اور اس عورت نے بھی وضو کیا اور اللہ سے دعا گو ہوئی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی عزت و ناموس کو اپنے شوہر کے علاوہ کبھی کسی کے لیے حلال نہیں کیا، میرے جسم کو میرے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، دیکھ آج میری عزت داؤ پہ لگی ہے، مجھ کو ظالم سے بچا لیا۔ اللہ نے دعا کو قبول کی، عورت دربار میں لائی گئی، بادشاہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ شل ہو گیا، قادر نہیں ہو سکا، کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد قادر نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ کس بھوتنی کو پکڑ کے لے آئے، یہ تو آدمی نہیں لگتی ہے، بھوتنی ہے، اور تمام تر کوشش کے باوجود بھی اس کو چھو نہیں سکے، لے جاؤ جہاں کی ہے اس کو دے آؤ، اور اپنے گھر سے ایک خادمہ دیا، اب بھری اس گھر کی لونڈی رہی ہو کہ بیٹی رہی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، اس کا نام تھا ہاجر۔ وہ لے کر کے آئی اور شوہر کو بشارت دیا کہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قبط الظالم، اللہ نے ظالم کو رسوا کیا، وہ ناکام رہا اور اس نے میری خدمت کے لیے ایک لڑکی بھی دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد اماں سارہ نے کہا کہ مجھ کو تو بچہ ہوتا نہیں ہے، میں پیدائشی بانجھ ہوں اور بوڑھی ہو گئی ہوں، ایسا کیجئے کہ میں اس لڑکی کو آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بچہ ہو۔ اور الحمدللہ توقع کے مطابق ان سے بچہ ہوا۔ بابا ابراہیم خلیل نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام علیم، اللہ مجھ کو ایک اچھا بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ کا عطا بردبار بچہ عطا فرمایا، جو انتقام لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی کسی سے انتقام نہیں لیتا تھا، درگزر کر دیتا تھا، اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، مطیع اور فرما بردار بندہ میں نے دیا۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ، حضرت سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی، سوتن کی جو ٹاہ ہوتی ہے، اور کہا کہ اپنی اس بیوی بچے کو ہم سے دور کرو ورنہ میں اس کو مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لے کر کے چلے گئے اور مکے میں آباد کر دیا۔ اس سب کو یہ کہ جس کو بھی آب و گیا وادی میں مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ دنیا کا آباد ترین شہر بن گیا، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کی شکل میں روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائے، دنیا کے کونے کونے سے اچھا عمدہ پھل، ایک نمبر کوالٹی کا پھل وہاں مکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خود ہم کو ہمارے ملک کی لیچی نصیب ہوتی ہوگی، آم نصیب ہوتا ہوگا، پہلے اس کی عمدہ کوالٹی مکہ پہنچائی جاتی ہے، یہ معجزہ۔ اور پھر جب ایک وقت اور آیا کہ جب حضرت ابراہیم یہ صاحبزادے بھاگنے دوڑنے کی عمر میں آئے اور باپ کا ہاتھ بٹانے کی عمر میں آئے، تو آپ سوچئے، امیجن کیجئے، تصور کیجئے، ایک بوڑھا باپ ہے،
اس کے پاس ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے اپنے باپ کے لیے، دین اور دنیا کی مہمات میں اور دین و دنیا کی ضرورتوں میں اپنے باپ کا ساتھ دینے والا ہو گیا، اب وہ کندھے کے برابر ہو گیا۔ اور اس وقت یکایک خواب آئے اور حضرت ابراہیم کو حکم ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس مطالبے کی سنگینی ہوگی، کیا اس کا ثقل ہوگا، کیا اس کا بھاری پن ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پتھر کا سینہ بھی شک ہو جائے اگر یہ کہا جائے اس کو۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے تھے، لپکنے والے تھے، بس حکم ہو اور لپک لیں۔ تو انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر بیٹے سے کیا، وہ جانتے تھے کہ خواب میں اللہ نے حکم فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذرا دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ یہ رائے لے لیا ایسی تھی کہ اچانک سے پٹکیں گے تو چھری کے نیچے سے بھاگ جائے گا، ذرا رائے پوچھے۔ بیٹے نے تو اور باپ کے اشارے کو کہا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کو ذبح کرے، ابا یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی خواب جو دیکھتا ہے وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے، وحی دیکھتا ہے۔ تردد کی کیا بات ہے اس میں؟ افعل ما تؤمر، جس کو آپ کو حکم کیا گیا اس کو کریے، دیر مت کیجیے، جو کل کیجیے گا وہ آج کیجیے، دیر مت کیجیے۔ یہ بیٹا ہو تو ایسا جو فرما بردار سچی بیٹا وہ ہو جو فرما بردار ہو۔ وہ مکتب کی وہ فیضان نبی تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ نبی کے بیٹے کی شان تھی کہ نبی زیادہ تھا، یا ماں کے گود کی برکت تھی کہ پرورش اور پرداخت ماں نے اسی انداز پہ کی تھی؟ کہا افعل ما تؤمر، جو کرنا ہو کر لیجیے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے انہوں نے پیشانی کے بل بچھاڑا تھا ذبح کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سزائے عاطفی غیبی آئی ہے کہ بس ابراہیم ہو گیا، انا صدقنا قد صدقت الرؤیا انا كذلك، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم محسنین میں سے ہو، انتہائی پختہ عمل کرنے والے میں سے۔ ہم محسنین کو اسی طریقے سے بدلا دیتے ہیں۔ اور دیکھو تمہاری یہ تعریف جیسے آج ہو رہی ہے، قیامت تک تمہاری تعریف لوگوں میں ہوتی رہے گی، اور تمہارے اچھے تذکرے دنیا میں جاری رہیں گے، تمہاری اور تمہاری اولاد کی سنتیں لوگوں کا دین بن جائے گی۔ تم پر سلامتی ہو ابراہیم، اللہ کہتا ہے، اللہ کی سلامتی ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم تم پر سلامتی ہو ہماری طرف سے۔ اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم پورے طور سے کامیاب ہوئے، ایکسلنٹ ہوئے، ذرا بھی پس و پش نہیں کیا، تردد نہیں کیا۔ ہم نے ان کی تعریف آگے آنے والی نسلوں میں باقی رکھی، ان کی سنت کو باقی رکھا، اور اتنے ہی نہیں کیا بلکہ ایک لوتے بیٹے کی جگہ پر اب ہم نے وہ بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے ان کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی۔ کس سے؟ پہلی بیوی جو باش تھی، جو بہت بوڑھی تھی سارا، اب اس کے بدلے سے بھی ہم نے بچہ دے دیا انہیں، اور اس کا نام بھی بتایا اللہ نے کہ ہم نے اسحاق نام رکھا اس کا۔ معلوم ہوا کہ آزمائش کے بعد نعمتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم آزمائشوں سے گزرے ہیں تو دیکھیے کیسی تعریف ملی ہے، دنیا انسانیت کا اللہ نے امام بنا دیا۔ ابراہیم کے خاندان میں اللہ نے، ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو اللہ نے متعین کر دیا کہ انہی کے خاندان میں نبوت رہے گی اور کسی خاندان میں نہیں۔ آسمانی کتابیں اور نبوت انہی کے بیٹوں کو ملے گی، اور جو کوئی اس کے بعد آیا سب یہی کہتا تھا کہ ابراہیم ہمارے تھے۔ مکہ کے مشرک بت پرست کہتے تھے ابراہیم ہمارے تھے، جبکہ وہ بت شکل تھے، آپ کو معلوم ہے کہ بت توڑ کے آئے، اور اس کو مکہ والے کہتے تھے وہ ہمارے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہمارے تھے، جبکہ یہودی پیدا ہی ہوا ہے حضرت اسحاق کی اولاد سے، ان کے پوتے پر پوتے میں کسی کا نام یہودی تھا، یہودا، اس کی نسبت سے یہودی ہوئے۔ اور عیسائیت تو بہت بعد کی پیداوار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے لاسٹ پروفٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔
تو یہ حضرت ابراہیم یہودی کیسے ہو سکتے ہیں، عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں، اور مشرک کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ شرک سے بیزار اور ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر مائل ہونے والے تھے۔ ہاں، حضرت ابراہیم سے اپنا رشتہ جوڑنے کا سب سے زیادہ حقدار حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے مومنین اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے یہ مسلمان اہل توحید ہیں جو ابراہیم سے اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ اے ابراہیم کے بیٹو، تمہارا باپ موحد اعظم تھا، شرک سے بیزار تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے مال کی پرواہ نہیں کی، اس نے وطن کی پرواہ نہیں کی۔ دنیا کے سامنے بڑبڑا ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ایک ہی اللہ ہے جو کائنات کا خالق مالک رازق ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہ توحید کا پیغام تھا جو ابراہیم سے پہلے کے نبی بھی لے کر آئے، حضرت ابراہیم بھی لے کے آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کو لے کر آئے۔ اسی پر دین کی بنیاد ہے، اسی کے بعد اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول کیے جاتے ہیں۔ تو توحید کو پکی کرو، شرک سے بیزار رہو اور اللہ کے حکموں کے لیے اطاعت کا وہی جذبہ رکھو جو جذبہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ خواب دیکھا فوراً ہی ذکر کیا، تو اللہ کے حکم کی طرف لپکنا یہ تمہاری سعادت ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اگر زندگی چاہتے ہو، حیات جاویدانی چاہتے ہو، دنیا سے لے کر آخرت تک کی زندگی میں نیک نامی چاہتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی بجا آوری میں لپکو، جلدی کرو، اسی میں تمہاری حیات جاویدانی ہے۔ اور حضرت اسماعیل کی اولاد ہو، اسماعیل تابعدار تھے، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا سامنے سر تسلیم خم کر دیا، کہا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے لیے، آپ اس کو کر گزریے۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے اس بڑھاپے میں امتحان لیا کہ بیٹی کو ذبح کرو؟ اللہ یہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ محبوب سے محبوب اگر کوئی کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ بوڑھے باپ کو بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا ہو سکتا ہے۔ دنیا والوں دیکھ لو کہ اس بوڑھے باپ کے دل میں اولاد کی بھی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اپنے دل میں اپنی اولاد کی محبت کو ذبح کر کے میری محبت کو زندہ کیے ہوا ہے۔ تو جب قلب کے اندر اس قدر اخلاص اور للہیت تھی اور اللہ کی محبت رب و پے میں سمائی ہوئی تھی، تو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ فرماتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، سورہ نساء کی 125ویں آیت میں نے پڑھی تھی، اس شخص سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے عمل کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے اور سنت کی پیروی میں کرے، سنت کی پیروی میں کرے، شریعت کے مطابق کرے، اللہ کی خالص بندگی اور اللہ کی شریعت کی پیروی، یہی حضرت ابراہیم کا مشن تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی یکسو ہو کر پیروی کرو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ دنیا میں دو ہی پیغمبروں کا یہ لقب ہے، ایک تو حضرت ابراہیم کا جس پر قرآن کو ناطق ہے، اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طریقے سے اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تو سارے انبیاء محبوب ہیں، لیکن خلیل کا لقب صرف دو نبیوں کا ہے، حضرت ابراہیم کا اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہے گا ابراہیم خلیل اللہ، نبی حبیب اللہ۔ ارے حبیب اللہ تو سب ہے، اللہ کا محبوب اللہ تو ہر مومن متقی ہے، تو تم نبی کی شان بڑھا رہے ہو کہ گھٹا رہے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ، جہاں محبت ختم ہو وہاں سے خلت شروع ہو، تو ابراہیم خلیل اللہ اور محمد حبیب اللہ۔ حبیب اللہ تو سب ہے، سارے انبیاء حبیب اللہ، یہ نبی کی توہین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہے اور حضرت ابراہیم بھی خلیل، یہی تو نبی ہے جن کو یہ لقب ملا، یاد رکھیے۔ اور تیسری بات آپ کو جو کہنا چاہتے ہیں کہ جان اس کی ہے اللہ کی،
مال ہمارے پاس کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ عزت، مرتبہ، کرسی، اقتدار کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ کی۔ اگر یہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتی ہے تو قسم اللہ کی، اس سے بڑھ کر اس کا کوئی استعمال ہی نہیں۔ جان دی، ہم نے جان دی، دان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسے کی تعمیر کر رہے ہیں، عبادت خانہ تعمیر کر رہے ہیں، اگر آپ قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اپنے پڑوسیوں کی فکر مندی ہے، اگر آپ کسی بے نمازی کو نمازی بنانے کا ہنر رکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ پریشان ہیں، تو آپ سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ تو اللہ کی فرما برداری کیجیے، اطاعت کیجیے۔ ہمارا حال کیا؟ دین سے بھاگتے ہیں، نمازوں سے بھاگتے ہیں، مسجد سے بھاگتے ہیں ہوٹل کی طرف، نہ کہ ہوٹل سے بھاگے مسجد کی طرف۔ یہ حیائی برائی میں ڈالتے لگے ہوئے ہیں اور تمنا ہے کہ اللہ کی وہ جنت ملے، وہ جنت جس کی مٹی مشک و عنبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنت کی مٹی اٹھا کے سونگی تو مشک و عنبر تھی، اور جنت میں جو پیویٹس بچھی ہوئی ہے، کنکریاں بچھی ہوئی ہے، وہ لال و جواہر۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت جس کی ایک اینٹ چاندی سے بنی ہے، ایک اینٹ سونے سے بنی ہے، اور جس میں وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کسی کان نے سنا نہ ہو، کسی دل پہ کھٹکا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ جنت اللہ کی چاہیے تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ کو لے کر اللہ کے لیے کھڑا ہو۔ میرے بزرگ و دوستوں، دینی زندگی گزارو اسی بھی عزت سے، عافیت سے۔ اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ دو، بلا ضرورت شریعوں کو گھر سے نکلنے نہ دو، اپنے بال بچوں کی تربیت، اسلامی اخلاق کی درستگی پر توجہ دو، اور محبت کے ساتھ مل کر، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سنت ابراہیمی کو انجام دو۔ ہڈی وڈی اور کچھ ویسٹیج سامان سڑک پر مت پھینکو تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارا دین بڑا صاف ستھرا دین ہے۔ جو کوئی ہمارے لیے دکھ رہا ہوگا، جو سی آئی ڈی کھڑی ہوئی ہوگی، وہ دیکھ رہی ہوگی کہ کتنے مہذب لوگ ہیں، کتنی شائستگی سے آئے ہیں، نماز انہوں نے پڑھی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے ان کو، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے منع کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اور یہ کس طریقے سے کانٹے سے کانٹا ملا کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ الحمدللہ یہ شائستگی کا دین ہے، یہ تہذیب کا دین ہے، یہ متانت کا دین ہے۔ اس دین میں حربوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ پیغام اپنے عمل سے دنیا والوں کو دو۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی قربانیوں کو قبول کرے۔ دیکھیے قربانی زندہ کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی کوئی ایک حصہ یا ایک جانور بڑے ہوئے باپ ماں کی طرف سے مت کیجیے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ کہیے گا اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میرے مرحومین والدین کی طرف سے، بسم اللہ واللہ۔ بس ایک جانور آپ کے پوری انٹائر فیملی کے ثواب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مالک اس کے ایک اکیلے آپ ہوں گے، لیکن ثواب میں سب شریک ہو جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے بیوی کے نام سے کرے، تو اپنے نام سے کر رہے، بیوی کا یہ نہ کہ تم گالیے، بیوی کو ثواب نہ دینا ہے۔ ہاں اللہ نے اگر وسعت دی ہے، ایک جانور اگر آپ کر رہے ہو، جانور آپ کی بیوی کر رہی ہے، ایک جانور آپ کا بیٹا بھی کر رہا ہے، تو الحمدللہ سب اپنے اپنے نام سے کیجیے۔ لیکن الحمدللہ ایک جانور پوری انٹائر فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن دوسری تیسری قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں، بشرط کہ ریا ہو، نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو۔ ہم نے 4 کو جانور کر لیے، ہمارا جانور تو 44,000 کا تھا، وہ بڑی ہاتھ سے ہم لائے تھے، اب وہ اپنے جانور کی خوبی بتا رہا ہے کہاں؟ چوراہے پر بیٹھ کے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے، اللہم ھذا منک ولا کرے، اللہ یہ جانور تو نے ہی دیا ہے اور تیرے ہی راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اس کو تو قبول فرمائے ہماری طرف سے، ہمارے بال بچے کی طرف سے۔ تو اپنے اپنے جانور کی خوبی بیان کرے گا اور بتائے گا کہ ہمیں 40 کلو نکلا تو ہمیں 60 کلو نکلا، اس طریقے سے ٹیک ہاتھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ تم نے کس جذبے سے کیا۔ تب رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں موٹا تازہ فرما خوبصورت جانور دیکھ کر کے کرو، اس کے ٹانگ کو دیکھ لو، اس کے ہاتھ کو دیکھ لو، اس کے پاؤں کو دیکھ لو، لگڑا تو نہیں ہے، لولا تو نہیں ہے، کھجلی زدہ تو نہیں ہے، ایک دم مریل تو نہیں ہے، صحت مند، توانا اور تندرست، عیبوں سے پاک جانور۔
اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو اور ہم سب کے جینے کو مرنے کو اللہ رب العالمین اپنے لیے خاص فرمائے۔ آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔